السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش باش ہوں گے، اپنی زندگی میں راضی ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے آئی ہوں ایک نیا ٹاپک لے کر، جس کا نام ہے اوور تھنکنگ۔ اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کو لے کے بہت زیادہ سوچنا، اتنا کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ تو اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے نا، وہ عموماً دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو آپ نا اپنے مستقبل کو لے کے بہت پریشان ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں کہ بھئی ابھی تو یہ ہے، آگے چل کے کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، ویسا نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، کیا میں اپنے تمام خواہشات کو پورا کر سکوں گا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے نا، ان سب چیزوں کے حل کے لیے بھی، اور ایک اوور تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کی بات کو لے کے بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ جیسے ہم کسی ریلیشن شپ میں، تمہارے پارٹنر نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے، میاں بیوی کی مثال لے لیں، تو اس چیز کو لے کے بہت سوچتی، بیوی اس نے مجھے کیوں کہہ دیا، کیوں کہہ دیا، کیوں کہہ دیا۔ تو یہ ایک نارمل چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ عورتیں کرتی ہیں، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اس کو لے کے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہم ان چیزوں پہ زیادہ سوچیں گے، چاہے اپنا مستقبل کو لے کے، کسی نے ہمیں بات کہہ دی، ساس نے بہو کو کہہ دی، نند نے بھابھی کو کہہ دی، فرینڈ نے فرینڈ کو کہہ دی، تو اس طرح کے معاملات کو لے کے اگر ہم چلیں گے تو کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں، اوور تھنکنگ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے تو کوئی فائدہ کبھی نظر نہیں آیا۔ اوور تھنکنگ کرنے سے ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے خود بھی کیا ہوا ہے، ایک وقت میرے پہ بھی آیا تھا، بلکہ ابھی بھی بہت سے معاملات میں ٹوٹ جاتی ہوں اور میں اوور تھنکنگ کرنے لگتی ہوں، لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میرے پاس ہے اللہ، تو میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے اپنی تمام مشکلات اس کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر پیش کرتی ہوں، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اللہ سے شیئرنگ کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا ہے، اور امید آپ کو ویسے ہی مل جاتی ہے۔ آپ اللہ سے جب کچھ بھی مانگتے ہیں یا کچھ بھی اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں، تو اللہ کو نا اپنے بندے کا گڑ گڑانا اور اس کا عاجز آنا پسند، عاجز ہونا بہت پسند ہے۔ تو جب اللہ اپنے بندے کو اس طرح گڑ گڑاتا، پشیمان، پریشان، مطلب اس طرح اپنے آگے ہے نا اپنی عرض پیش کرتا دیکھتا ہے نا، اللہ کو اپنے بندے پہ بہت پیار آتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں نے کتنی دفعہ بات کہی بھی ہے۔ تو وہ ہماری مشکلات کو ویسے ہی حل کر دیتا ہے، اور اگر نہیں بھی کرتا، تھوڑی دیر کے لیے اور مشکلات دیتا ہے، تو کم سے کم ہمارے دل کو یہ یقین پہنچا دیتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ اپنے فیوچر کو لے کے، اپنے مستقبل کو لے کے بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں نا، ان کو اوور تھنکنگ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ان کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو انہیں چاہیے سب سے پہلے اللہ کے آگے سجود ہوں، ان سے دعا کریں، اس کے بعد اللہ کے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، مطلب جو حلال و حرام کے طریقے میں فرق کرتے ہوئے، وہ اپنے نا رزق کو کمانے کے لیے نا تگ و دو کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، ایفرٹس ڈالیں، تو پھر دیکھیں مطلب ان کو اوور تھنکنگ کا ٹائم بھی نہیں ملے گا۔ اوور تھنکنگ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو گھروں میں فارغ بیٹھتے ہیں، یا جن کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے مطلب کسی چیز کو لے کے سوچنے کا۔ اگر آپ خود کو مصروف کر لیں گے، اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر لیں گے، تو آپ کو اوور تھنکنگ کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے، تو چلتے پھرتے کام کرتے اپنے دماغ میں ورد رکھ لیں یا حیو یا قیوم کا، جس سے آپ کو دل کو بہت سکون بھی ملے گا، اور آپ کو اوور تھنکنگ کرنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ آپ کا دماغ ویسے ہی کلام کو پڑھنے سے بہت پرسکون ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، استغفار کر لیں، یا حیو یا قیوم کا تو میرا ایکسپیرینس ہے، میرے والد کے گزر جانے کے بعد میرا دل بہت بے چین رہنے لگا تھا، بہت زیادہ بے چین رہنے لگا تھا۔ یقین مانیں کہ میں سمجھتی تھی کہ نا میں اس ڈپریشن سے کبھی نکل نہیں پاؤں گی۔ تو میں نے یہ حیو یا قیوم کا ویٹ بہت زیادہ کیا۔ اب یقین کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میرے پاس صرف یہی کلام تھا، جس کو میں نے سمجھ لیا کہ ایک نا بس نا ڈرگ کی طرح اپنے منہ پہ سوار کیا ہوا تھا، اور اس نے مجھے واقعی میں اتنا سکون پہنچایا، اتنا سکون پہنچایا ہے۔ میں اس فیز سے اگر نکلی ہوں تو صرف اور صرف اس کلام کی وجہ سے نکلی ہوں، اللہ کے ساتھ قریب ہونے کی وجہ سے نکلی ہوں۔ تو یہ بڑا ہی نا ریلیکسنگ، دل کو سکون پہنچانے والا کلام ہے یہ حیو یا قیوم۔ تو جب بھی آپ پریشان ہوں، جب بھی آپ کو کوئی یہ جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے نا، یہ اصل میں ایک جال کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ایک نا جال مکڑی کے جال نہیں ہوتا جیسے ہم دیکھا ہے، وہ جالا سا بنتی ہے اور پھر اس میں اپنے شکار کو پھنسا لیتی ہے۔ یہ اوور تھنکنگ میں سیم ٹو سیم ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ انسان کے گرد ایک جالا سا بنتی ہے سوچوں کا، اور پھر اندر اپنے شکار کو پھنسا کے نا اس کو ڈپریس، ہم کہتے ہیں انزائٹی ایشو ہو گئے، ڈپریشن ایشو ہو گئے، جی وہ اس سے نا اگریسو ہو گیا وہ۔ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیونکہ تو اوور تھنکنگ سے انسان کو لگتا ہے میں مایوس ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا میرے تمام راستے جو پازیٹیوٹی کے وہ
ختم ہو گئے، انسان خود کو بند کر لیتا ہے، لاک کر لیتا ہے، بس پھر اس کے پاس اس کی جال ہوتا ہے، اوور تھنکنگ کا وہ اکیلا ہوتا ہے اس کا شکار سوری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس فیز سے، اس کلام کے ذریعے نکال سکتے ہیں، اور بھی بہت سے اللہ کے کلام ہیں، اللہ کے ناموں کو اٹھا لیں آپ، ایسے بہت سے نام ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کو بڑی تقویت ملے گی، بڑا ہی ملے گی، لیکن آپ نے بس یقین رکھنا ہے کہ ہمیں اس اوور تھنکنگ میں یا اس چیزوں میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، اس سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ آپ اپنے خود ہی کہتے ہیں نا کنٹرول سسٹم بنے، اپنا کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں مت دیں، خود ہی خود کو کنٹرول کرنا سیکھیں، پازیٹیو انداز سے، نیگیٹو انداز سے نہیں میں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ تو اگر کچھ لوگ اپنے مستقبل کو لے کے پریشان ہیں تو میں نے بتایا کہ وہ لوگ کوشش کریں، خود کو مصروف رکھیں اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس امید کے ساتھ کہ بہترین ہوگا، بہترین ہوگا۔ اور جو لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سے جس طرح گمان کرو گے نا میں تمہیں اسی طرح کا دوں گا، تو ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ شیطان آپ کو نو ڈاؤٹ بہکائے گا، اس کا کام ہی بہکانا ہے انسانوں کو، لیکن آپ بھی شیطان کو بتائیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تیرے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کسی کی باتوں کو لے کے اوور تھنکنگ کرتے ہیں، ان کے لیے میں یہی کہوں گی اگنور کرنا سیکھیں۔ میں نے بھی سیکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی میں سیکھی سکھائی آئی ہوں، میں نے بھی بہت سی باتوں پہ اوور تھنکنگ کی، میں نے بھی بہت سی باتوں کو لے کے ڈپریس ہو جاتی ہوں، ابھی بھی اسٹل ہو جاتی ہوں، ابھی بہت سے معاملات ہیں جو میرے دل کو بہت بے چین کرتے ہیں، لیکن میں یہ حی یقین کا ورد کرتی ہوں، ابھی بھی میں آپ کے ساتھ سیکھتی بھی ہوں، اور میں کچھ سیکھ بھی چکی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، سمجھ لیں۔ تو میں یہ حی یقین کا ورد کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے آگے اپنی عرض کو پیش کرتی ہوں، اور اللہ میری مدد فرماتا بھی ہے، اور نا کبھی کبھی جو ہے نا وہ انسان ٹوٹ بھی جاتا ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے نا، اس کا دل برا بھی ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، پھر پکڑے ہونا چاہیے آپ کو اپنا آپ اللہ کے آگے لے کے، کہ نہیں بھائی اللہ، ہاں کہ جو مرضی ہو جائے میرے پاس صرف تو ہی ہے، اور بے شک وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کہتے ہیں، اگر کسی کی باتیں بھی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں تب بھی آپ ورد کر سکتے ہیں، اور اوور تھنکنگ سے جان چھڑا سکتے ہیں، خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی تلاوت کر لیں، اگر آپ کچھ کام نہیں کر سکتے تو تلاوت وغیرہ کریں، قرآن پاک پڑھیں، کچھ بیان وغیرہ ایسے سنیا کریں جن سے آپ کو لگے کہ یہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، مجھے پازیٹیو وائبس دیتے ہیں، تو خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں، خدا کی عبادات میں مصروف رکھنے کی کوشش کریں، کیا پتہ آپ اس سے اللہ کے قریب ہی ہو جائیں۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، یہی میری چھوٹی سی کوشش ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے بار میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔